وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، وہ وقت بھی یاد کرو جو تم نے یہ بات کہی کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک طعام پر، ایک ہی کھانے پر کبھی صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے دعا مانگیے گا کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے پروردگار نکالے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار ہمارے لیے مہیا فرمائے، من بقلہا وقثیہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، یعنی سبزیاں اور ککڑیاں اور گیہوں اور دال اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی، یعنی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک ادنا چیز کو اس چیز کے بدلے میں مانگ رہے ہو جو بہت ہی پیاری ہے، بہت اچھی چیز کے بدلے میں ایک نہایت ادنا چیز مانگ رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، تم کسی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو جو کچھ تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے وہاں موجود ہوگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ان پر ذلت اور ناداری مسلط کر دی گئی، سٹیمپ کر دی گئی، اور وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ خدا کے غضب میں پھر آئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ذلت کا مسلط کیا جانا اور ناداری کا ان کے گلے کا ہار بنا دیا جانا، اس کا سبب یہ ہوا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیاتوں سے کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کو بغیر کسی حق کے وہ شہید کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ بات انہیں اس لیے پیش آئی کہ وہ انہوں نے معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے جو میری حقیر سمجھ میں آ سکا۔ اب اس کا سیاق و سباق تو پیچھے سے مسلسل چلا آ رہا ہے، یعنی جس وقت اس قوم سے کہا گیا تھا، صحرائے سینا سے جب وہ نکلے تھے تو ان کو کہا تھا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن تم داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ مولا کریم ہم اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس میں انہیں یہ بتلا دیا گیا ہوا تھا کہ صرف بندگان خدا کا موجود ہونا ہی ایک آخری برکت کا ذریعہ نہیں، بلکہ جن جن راہ گزاروں سے ان کا گزر ہوا وہ راہ گزاریں بھی برکت اور تقدس کا منبع ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ بھی تمہاری شوخی گفتار قابل ملاحظہ ہے کہ تم نے پیغمبر کے حضور کھڑا ہو کر کے کتنی جرت سے بات کی، حلوہ تمہارے منہ میں ہے، بٹیر کا گوشت تمہاری حلق سے اتر رہا ہے، اور وہ پانی جو انتہائی خوشگوار پیغمبر کے لاٹھی کی برکت سے ایک پتھر سے نکلا، جہاں پانی نام تک کو بھی نہیں تھا، صحرا تھا، لک و دک بیابان تھا، اس میں وہ پانی تمہیں دیا گیا جو دنیا کا عظیم ترین پانی تھا، اور پھر بادلوں کے سائبان بنا دیے، اور تمہارے کپڑے کبھی میلے نہ ہوں، تمہیں صحت کی فراوانی کے ساتھ مالا مال کیا گیا، لیکن تم نے کس قدر کوتاہی کا ارتکاب کیا کہ تم نے پیغمبر کے حضور کھڑا ہو کے سینے تان کے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، ہم اس پر کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب رب سے کہہ کہ وہ ہمارے لیے نکالے، اب رب کے لیے بھی شرطیں ہیں،
رب زمین کی پیداواریں ہمارے لیے مہیا کرے، لیکن وہ کون کون سی ہوں؟ وہ سبزیاں ہوں، چونکہ سبزیاں یہ خود کاشت کیا کرتے تھے، غلامی کے زمانے میں سبزیوں کے خوگر تھے، اور ککڑیاں ہوں، کھیرے ہوں، کیوکمرز ہوں، اور گیہوں ہوں، اور مسور کی دال ہو، اور پیاز ہو، یعنی بات کو چٹپٹا بنانے کا ذوق ان میں اس دور غلامی کی یادگاروں کو پھر وہ لوٹا رہے ہیں۔ یاد رکھو، آج تک جس قوم نے اپنے کھانے پینے میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، کائنات میں وہ کوئی انقلابی کام وہ قوم نہیں کر سکی۔ اللہ کریم کے پیغمبر نے کہا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور دیکھو مانگتے کیا ہو اور چھوڑتے کیا ہو۔ چھوڑتے ہو تم اس وقت من و سلوہ، مانگ رہے کیا ہو؟ مسور کی دال اور پیاز۔ یہ کتنا ادنا قسم کا مطالبہ ہے، اور کس قدر خود فریبی ہے کہ اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اور گھٹیا چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے لیے من و سلوہ کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چاہیے تھے۔ اب کسی شہر میں اتر جاؤ، مصرن، اس سے مراد یا خود شہر مصر ہو سکتا ہے یا کوئی سا بھی شہر، کیونکہ اس پر تنوین ہے، یہ منصرف ہے، اور مصر جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اس لیے اہل علم کے ایک طبقے نے کہا اس سے وہ مصر جو فرعون کا مصر تھا، بعد میں مصر موسیٰ بنا، وہ مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ غیر منصرف ہے۔ مگر اس جگہ ناوے کا ایک قاعدہ ہے کہ جو کلمہ ثلاثی ہو اور ساکن الاوسط ہو، اس کو ساکن پڑھ کے، ساکن الاوسط پڑھ کے اس کو منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کو غیر منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دونوں طرح کے اعراب درست ہیں۔ آگے ضربت علیہم، یہ الگ ان کے مطلب اوپینین کلاس ہے، ان کے بارے میں رائے پیش کی گئی ہے، اس لیے یہاں دعا کی شکل میں وقف کا نشان پڑا ہوا ہے، یعنی یہاں سے اسلوب کلام بدلتا ہے۔ پہلے رب کا ان سے براہ راست خطاب ہے، اب ان کے بارے میں رب کی رپورٹ ہے اور اوپینین کلاس ہے۔ کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان کے اس عقیدے اور اس کردار نے ان پر ذلت مسلط کر دی، دنیا کی ذلیل ترین قوم بن گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ عام طور پر گنہگار کو تو جرم کی سزا دی جاتی ہے، ذلت کیوں مسلط کی گئی؟ کہ ذلت کے مسلط کرنے کی وجہ استخفاف انبیاء ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا انداز گفتگو انتہائی ہتک آمیز تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہتک کو ان کے گلے کا ہار بنا دیا۔ جدھر بھی جائیں عزت کی زندگی نبی تھے، اور پوری دنیا میں آج بھی آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی ہیں تو ایسے ان کو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ذہن مجرمانہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی ادائیں، چلنے پھرنے کا طریقہ وہ بتاتا، ان کے ضمیر کا حال بتلاتا ہے کہ ذہنی طور پر یہ آج بھی شرمندہ ہے۔